بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان میں شیطان قید ہے پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو تمام جن اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متناشیوں آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو۔ اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی بار سنی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کی صحیح اور درست مفہوم تک ابھی تک ہم صحیح رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیطان کی قید کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں بھی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور حدیث شریف کا اگر یہ مفہوم نہیں ہے تو شیطان کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث شریف کا صحیح مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے سب سے زیادہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہوں کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں، وہ دو شیطانی وسوسے ہیں۔ انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے، اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے آزماتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیال پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے گناہ اور دنیاوی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں بلکہ انسان کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس بھی اسے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شیطان کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی وجہ سے وہ قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر اس کا خاص اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ میں ممنوع ہوتا ہے کہ عام شیطان ماجوس نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتا ہے۔ انہی کے وسوسوں کی وجہ سے لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے لوگوں پر، مسلمانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ اثر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ عظیم دوستوں، رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو تسبیح کرتے ہیں، تو شیطان آپ کے قریب نہیں آ پاتا، شیطان آپ سے دور ہوتا ہے۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، تو
وہ انسان شیطان کے حق چڑھ جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس پر آرام سے حملہ کرتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔